بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ دیکھ رہے تھے رکوع نمبر 10 چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیات ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے کوئی نہ کوئی آیت یعنی کہ کوئی نہ کوئی نشانی کوئی نہ کوئی معجزہ اتار دے ان پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر معجزہ اتارا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے تحاشا معجزے اتارے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب ایک معجزہ اتار دیتے ہیں تو اس کے معجزہ آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مہلت نہیں عطا کرتے کہ وہ مہلت دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ٹائم دیں گے اس چیز کو سوچنے اور سمجھنے کا، بلکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ پھر فوراً ہی آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت تھی کہ اگر اللہ رب العزت ان کو یہ مہلت نہ دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ معجزہ ان پر اتار دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سب کے سب ہی نیست و نابود ہو جاتے اور پھر دنیا میں کوئی ایسا بشر نہ بچتا۔ اللہ کی اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت ہے، اللہ کی آزمائش تھی ہم سب کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اگر حق اور سچ ہی پوری دنیا میں باقی رہتا تو کسی بھی انسان کے لیے پھر دین پر چلنا مشکل نہ ہوتا۔ آج ہمارے لیے آپ کے لیے دین پر چلنا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر وہ پیسہ تو کمانے کے چکر میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن پھر اولاد کی پرورش کے لیے بھی پریشان۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس کے لیے ہجرت کرے گا وہ اس کو پا لے گا۔ اگر کوئی انسان دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ دین کو پا لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھی اولاد کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو پا لے گا۔ اگر کوئی انسان دولت کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو پا لے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور پیسہ کمانے کی نیت سے جاتے ہیں، وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن جو گھروں میں اپنی بیویاں اور بچے چھوڑ جاتے ہیں ان سب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کل میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ کلاس فیلو کی فادر کا انتقال ہو گیا اور اسکول میں ہی ان کو اطلاع آئی کہ اس کے فادر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچی 4th کلاس کی بچی اپنے گھر گئی اور جب وہ بچی آتی تھی تو ڈیلی اسکول میں 600-700 تک وہ پیسے لے کر آتی۔ باپ کس مشقت سے وہاں پر پردیس میں پیسے کما رہا اور گھر پہ یہاں پر اولاد اور مائیں اور بیویاں وہ پیسہ کس طرح سے اڑا رہی۔ اور وہ بچی کیا کیا کرتی تھی، کبھی 100 روپے ایک بچی کو دے دیے، 200 کو دوسری کو دے دیے، اپنی ساری فرینڈس کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ تو جس نیت سے انسان ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیتا ہے۔ اور والد کی میت دوسرے ملک سے واپس پاکستان آئی، اس والد نے نہ بچوں کی محبت دیکھی نہ بیوی کے ساتھ وقت گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو مانگو گے جو چاہو گے وہ پالو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ جتنے قسم کے جاندار، جس بھی قسم کے جاندار جو چلنے والے ہیں، چار پاؤں پر چلنے والے ہیں زمین میں، اور وہ سارے کے سارے پرندے جو آسمانوں میں اڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم بھی ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح کی گروہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے گروہ بنا دیے، پرندوں کے بھی گروہ ہیں، جانوروں کے بھی گروہ ہیں۔ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری ہی طرح کی گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، کسی بھی اپنی اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ثم الى ربهم يحشرون، اور پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر پرندوں اور جانوروں کی بات کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟
اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کی بات اس بات کے بعد ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت اللہ کے جانوروں اور پرندوں سے بھی حساب لیا جائے گا، ان کو بھی انسانوں کی مثل ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو نست و نابود یعنی کہ مٹی سے مٹی ہو جائیں گے اپنا بدلہ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کی بات کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی طاقتور جانور نے کسی کمزور جانور کو مارا، سینگ مار کر مارا، یا کسی پرندے نے کسی دوسرے پرندے کو مارا، تو روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر جانوروں کو بھی ان کا بدلہ عطا کریں گے تو سوچئے کہ ہم مسلمان، ہم انسان، ہمارے ہر عمل کا بدلہ ہمیں عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ تم سے انصاف کر، اللہ سے انصاف مت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے۔ اگر وہ انصاف کرنے پر آیا، آپ کے پیروں کے نیچے جو آ کر ایک چونٹی بھی کچلی گئی، اس کا بھی پھر انصاف آپ سے کرے گا، کیونکہ اللہ کے انصاف کرنے پر بڑا سخت ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے بہرے اور گونگے ہیں، اور وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرے اور گونگے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ساری سماعت رکھتے ہیں، وہ اپنی بصیرت بھی رکھتے ہیں، اپنی زبانیں بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ بول نہیں پاتے، حق اور سچ کو وہ سن نہیں پاتے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے حق اور سچ کو جھٹلانے والے لوگ۔ مَن یشاء اللہ یضلل، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ گمراہ کر دے، اور جس کو وہ چاہے صراط مستقیم پر ڈال۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت مانگیے کہ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب کر، سیدھے رستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی۔ بڑا مشکل ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں۔ صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے، جس کی نہ دائیں ہے کچھ نہ بائیں ہے کچھ۔ یہ آخرت کا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ دائیں اور بائیں ہماری دنیا ہے جو ہمیں دائیں اور بائیں سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے۔ ایک دن ایمان اتنا اوپر ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ دیں، اگلے دن ایمان بالکل پست ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہی ہمیں دائیں بائیں سے پکڑ لی۔ قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ اب پوچھ رہی ہیں، استفسار کی اس میں ہے۔ یہاں پر ارائیتم کے اندر یہ جو کاف ہے اور میم جو ہے یہ خطاب کے لیے ہے، اس کے معنی ہے اخبرونی، یعنی کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ۔ ارائیتکم مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، اخبرونی قل ارائیتم ان آتاکم عذاب اللہ، یہ تم مجھے بتاؤ بھلا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے، آتتکم الساعۃ اغیر اللہ، کیا کوئی ہے جو اللہ کے سوا جس کو پکارو؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتی ہو؟ کوئی تمہیں روکے، کوئی تمہیں بچا لے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ اگر ہے کوئی، اگر تم سچے ہو، پھر تم اس کو بلاؤ، اس قیامت کی گھڑی میں اس کو بلاؤ جس کو تم سمجھتی ہو کہ تمہیں اللہ سے بچا لے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ آپ کو یہ رشتے، ناطے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے کیا؟ اللہ کی غیظ و غضب اور غصے سے بچا سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ سے کی گئی محبت۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ خاص اسی رب کو پکارو، تدعون فیکشف، خاص اسی اللہ کو پکارو، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے اس کو ہٹا بھی دے۔
اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے، ان سب کو تم بھول جاؤ۔ اگر اللہ چاہے تو تم سر جو مصیبت عائد کر دی گئی ہے، جو مصیبت تم پر آئی ہے، اس مصیبت کو اللہ تم سے دور بھی کر دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں کسی ایسے پیروں کی طرف، شاید کوئی پیر ہمیں اس سے بچا لے، شاید تم کو جو جادو ہو گیا ہے وہ ہمیں اس سے بچا لے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی جادو اور ٹونے میں پڑا ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہر انسان کی ایکسس ہے جادو پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سم ٹائمز ہم اللہ سے دوری حاصل کرتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک اس کے بارے میں ایک حدیث شریف بتانا چاہوں گی آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کہا کہ یا نبی آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مرگی کی جس مرض میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے، میں بہت تنگ ہوں اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے لیے دعا تو کر دوں، لیکن کیا یہ تم چاہو گی کہ اس بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت آسان کر دے اور تمہیں جنت عطا کر دے، یا تم یہ چاہو گی کہ تم سے یہ بیماری تکلیف دور ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہوں گی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ آخرت آسان کر دے اور مجھے جنت عطا کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس مشقت کو اٹھا لو جو بھی بیماری تم دنیا میں اٹھا رہی ہو، اور پھر آخرت اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے سبب تمہاری دور کر آسان کر دے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیجیے کہ جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اس تکلیف میں مبتلا ہوں، تو میری سطر نہ کھل جائے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میری سطر کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نے دعا کی کہ اللہ نے پھر اس کے بعد جب ان کو مرگی کے دورے پڑتے تو ان کی سطر کسی کے سامنے نہیں کھلی۔ ہماری بیماریاں، ہماری تکلیفیں بھی ہماری نجات کا سبب ہیں۔ ایسا مت سوچئے کہ ہماری تکلیف میں انکلوڈنگ می، ہم خواتین سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکل مشقت والی زندگی ہے ہم عورتوں کی، کہ ہر مہینے ماہواری آتی ہے، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، درد اٹھاتے ہیں، پھر کام کاج بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے سوچ لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں سے، تکلیفوں کی عوض ہمیں کوئی اجر نہیں دے گا؟ لیکن نیت ہوگی، مانیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، تب اللہ تعالیٰ عطا کرے، ادروائز وہ اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کی حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نعمت ہے صحت بھی، لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے سبب کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے، وہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جادو ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکلیف، اس کا بوجھ، اس کی بیماری کا جو سبب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال اس بیماری کو کاٹا۔ 18 سال وہ نبی تھے، اس کے باوجود 18 سال اس تکلیف کو، اس مشقت کو انہوں نے کاٹا۔ میرا آپ کو یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تکلیفیں اور بیماریاں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی اجر کے سوا نہیں۔ اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں، رکوع نمبر 11 کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے کئی رسول بھیجے دوسری امتوں کی طرف بھی آپ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کی امتوں نے اللہ کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تکلیفیں اور سختیاں بھیج دیں۔ اس لیے تکلیفیں اور سختیاں بھیجی تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجز بن جائیں، گڑ گڑائیں، یہ نہیں کہ وہ متنفر ہو جائیں اور پھر وہ مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑگڑاتے ہوئے آئے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے۔ کیوں ان کے دل سخت ہو گئے تھے؟
اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال، ان کی دنیا کی زندگی ان کے لیے شیطان نے مزین اور خوبصورت کر کے بنا دی تھی۔ اگر ہم کسی کو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بہت پیسہ ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں، عبادتیں نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو یہ مت سوچئے دل میں کہ وہ اللہ کے قریب ہے اس لیے اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کیا اور ہمیں نہیں دے رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی اور آپ کے لیے بھی آزمائش ڈال دی۔ قارون کا معلوم ہے، قارون جیسے خزانے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے، اور لوگ حسرتیں دیکھ کر کرتے تھے اس کو دیکھ کر، دیکھیں اللہ نے کیا کیا خزانے اس کو عطا کیے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کا یہ بھی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال اور اسباب عطا کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ جھکنے بھی نہ دے ہمیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا اپنا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی کشائش کے ہر دروازے کھول دیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش نہ ہو، تیری ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ اللہ نے دنیا کی ہر آسائش کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اتنے کھول دیے کہ وہ ان آسائشوں میں ڈوب کر خوشی سے لہرانے لگے، کہ ان کو اتنی خوشیاں ہوئیں کہ ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں ہر خوشی ہر آسائش میں اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، تو ہم نے اچانک پھر ان کو پکڑ لیا اور پھر ایسے پکڑا کہ پھر وہ مایوس ہو گئے کہ پھر اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کی جڑ بھی ختم کر دی، ان کو مکمل کا مکمل نیست و نابود کر دیا، ان قوموں کو جو ظلم کرنے والی ہیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والی، جو انکاری ہیں۔ والحمدللہ، کیونکہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ أَبْصَارَكُمْ، کیا تم مجھے بتاؤ کہ اللہ اس چیز پر قوت نہیں رکھتا کہ وہ ان لوگوں کی تمام آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو لے جائے؟ ایک لے جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو لے جائے، ایک لے جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر ختم کر دے ان کی آنکھوں اور کانوں کو۔ ایک یعنی کہ کان ہونے کے باوجود سن نہ سکے حق اور سچ کو، ایک یہ کہ ان کو باقی میں بہرا کر۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر قادر ہے، وہ چاہے تو ان کی بصارت اور اس طاقت کو لے لے، اور وہ اس بات پر بھی بالکل مکمل طور پر قادر ہے کہ وہ ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی اس کوالٹی کو لے لے کہ وہ حق اور سچ کی بات کو سن نہ سکے اور حق اور سچ کی باتوں کو دیکھ نہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ وہ سارے لوگ جو حق اور سچ کی بات کو سننا نہیں چاہتے، آپ ان سے آج بھی اگر سچ کی بات، حق کی بات کرنا چاہیں، وہ آپ کو ٹوک دیں گے، وہیں پہ روک دیں گے، فوراً اپنی باتیں شروع کر دیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس تو آپ سے زیادہ علم ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیجئے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دل۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کیجیے، یا رب کائنات ان پر تو رحم کر، یہ بھی ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے ہی قریب ہیں، ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں، تو ان پر رحم کر دے میرے رب۔ من الہ غیر اللہ، تو کیا وہ اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ان کے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا، یا کہ تمہیں وہ ان سب چیزوں سے بچا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ کس طرح سے ہم بار بار اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں، پھر پھر کے بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم اس لیے پھر پھر کر بیان کرتے ہیں کہ کیا معلوم کس طریقے سے یہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قل ارائیتکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ بتا کر تمہاری طرف عذاب بھیجے، اچانک بھیج دے یا پھر تمہیں بتا کر بھیجے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے اور کوئی بھی ہلاک کیا جائے گا؟ اللہ کے اس عذاب میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہیں کہ کون اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کس کو تباہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو تباہ کرتا ہے، وہ بے حیائی کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ اور میں ہی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں کہ وہ تمہیں ہدایت دے سکے۔ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی بھی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، اس پر کسی بھی قسم کا غم روز قیامت نہ ہوتا، وہ بڑے حشاش بشاش خوش ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس نافرمانی کے سبب پہنچے گا۔ یہ ان کے وہ سوالات تھے کفار کی جو وہ پوچھتے تھے کہ ہم اگر جھٹلا بھی دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ ہوگا، تمہیں ایسے عذاب کیا جائے گا۔ قل لا اقول، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں سے، میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحا، بلکہ میں تو تمہیں وہ کچھ سنا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آگے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہو سکتی ہیں؟ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ دونوں الگ الگ ہی ہوں گے۔ ہمیشہ اندھا کبھی بھی دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، بالکل آپ ایسے ہی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو صرف اور صرف قرآن کی عربی پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں۔ تو آپ کی مثال ان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے آپ بصیرت والے ہیں اور وہ اندھے ہیں، تو یہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کہنا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خزانے نہیں عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان کو یہ کہیے کہ غیب کے علم تو اللہ کے پاس ہیں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں کہ میرے لیے یہ عمل کرنا بہت آسان ہے، بلکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں، اور میں صرف تمہیں وہ بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب کائنات، اے اللہ ہم سے ہماری کوتاہیوں کو بخش دینا، دور کر دے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم تیری طرف بار بار پلٹ کر آتے ہیں، تو ہمارا آنا قبول کر لے، ہمارا پڑھنا قبول کر لے، اور ہم سے درگزر کر لے۔ جو پڑھنے پڑھانے میں ہم سے غلطیاں رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر دے، معاف کر دے ان سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین عمل کروا لے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.